ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی فدا و ابی و امی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح چل رہی ہے، اور اللہ رب العالمین نے لا الہ کو اپنی کتاب میں کیسے بیان فرمایا ہے اس کی تفصیل مسلسل 3 جمعوں سے آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے. کئی قومیں، کئی جماعتیں، کئی افراد اور اشخاص ایسے ہیں جنہوں نے الوہیت کا دعویٰ کیا. ان کی الوہیت کا رد اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں بڑے مفصل انداز میں کیا ہے. اگر ہم کتاب اللہ کو 2 حصوں میں بانٹے تو ایک حصے میں لا الہ کی تشریح ہے اور دوسرے میں الا اللہ کی تشریح. سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا بیان فرمایا ہے، اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ اگر کوئی چیز آپ کو کتاب اللہ میں بھری ملے گی وہ شرک کی نفی ہے، کفر کی نفی ہے. تو آئیے اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. بات چل رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کی قوم مجوس کی. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین والمجوس. تو یہ جو مجوس ہیں ان کے بارے میں یہ بات آ چکی ہے کہ یہ اہل کتاب ہے، اور مجوس کی نسبت دراصل ایک ایسے آدمی کی جانب ہے جس کا نام میخا ووش تھا. میخا ووش، اور بعض ائمہ نے نقل کیا ہے میخا وکوش. اور یہی وہ آدمی تھا کانا صغیر الاذنین، یہ چھوٹے کانوں والا آدمی تھا. وکانا یرسل شعرہ الی الاذنین، اور یہ اپنے چھوٹے کانوں کو چھپانے کے لیے اپنے بڑے بڑے بال چھوڑتا تھا، یہاں تک کہ یہ بال اس کے کانوں کو چھپا لیا کرتے تھے. تو اس کے جتنے فالوورز تھے سب نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ وہ بھی اپنے بالوں کو چھوڑ کر کے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے کان ڈھک جایا کرتے تھے. اور یہی وہ آدمی تھا جو کہتا تھا الا فی الدنیا 5 ادیان، لوگوں دنیا کے اندر 5 ادیان ہے، 4 للشیطان وواحد للرحمن، کہ 4 شیطان کے دین ہے اور 1 دین رحمان کا ہے. اور وہ کہتا تھا کہ تمام ادیان میں جو میرا دین ہے وہی رحمانی دین ہے، حالانکہ اس کا دین کس کا تھا؟ شیطانی دین تھا. وَكَانَ يَعْبُدُ النِّيرَانَ، اور وہ آگ کی پرستش کرتا تھا. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کی عبادت کرتا تھا. حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک نقل کیا ہے کہ یہ پہلا بندہ تھا جس نے آگ کی عبادت کو ایجاد کیا، اور اس کے بعد میں ہر امت کے اندر مجوس پیدا ہو. صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ اپنی نگاہ میں رکھیں جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان لکل قوم مجوسا، اے لوگوں ہر قوم کے اندر مجوس ہوتے ہیں. ومجوس هذه الامه مکذبون بالقدر، اور ہر امت کے مجوسوں کی طرح ہماری امت میں بھی مجوس ہیں. اور ہماری امت کے مجوس کون لوگ ہیں؟ تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ، تقدیر کا انکار کرنے والے مجوس ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تناکحوہم، ان سے شادیاں مت کرو. ولا تخالطوہم ولا تجالسوہم، ان کی مجالست اور مخالطت اختیار مت کرو. اور آپ نے یہ بات بھی بیان فرمائی وہم کھلاب اہل النار، اہل جہنم میں کتے بنا کر کے ڈالے جائیں گے. احادیث میں 2 لوگوں کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ 2 لوگ جہنم کے کتے بنائے جائیں گے. ایک تو وہ آدمی جو صحابہ اکرام کا مخالف ہے، اور دوسرا وہ آدمی جو اللہ کی تقدیر کا انکاری ہے. ایسے دونوں لوگوں کو یہ سزا دی جائے گی. اور ان کو مجوس کیوں کہا گیا؟ قدریہ کو مجوس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی. اللہ خالق شر نہیں ہے، اللہ صرف خالق خیر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کائنات کے اندر 2 خالق ہوئے، خالق للخیر و خالق للشر. اور یہی بات مجوس بھی کہتے ہیں. مجوس کیا کہتے ہیں؟
مجوس کہتے ہیں ہناک الہانی و خالقانی، خالق للشر و خالق للخیر، خالق النور و خالق الظلمہ، کہ اس کائنات کے اندر دو الہ ہیں، ایک ظلمت کا الہ ہے، ایک نور کا الہ ہے، ایک خیر کا خالق ہے، دوسرا شر کا خالق ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مجوس کہا، اور ہر امت کے اندر یہ رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جس بلقیس سے بھڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَكَانَتْ لَهُ قُوَّةٌ، اس کے پاس میں ایک ایسا مقام تھا، ایک ایسا روشندان تھا جہاں وہ نیران رکھتی تھی اور اس کی عبادت کرتی تھی، وَكَانَتْ من المجوس، اور وہ مجوس سے تھی، ہے نا۔ بلقیس کا اصل مذہب جو تھا وہ کیا تھا؟ مجوسیت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو توحید پر لایا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے انبیاء علیہ السلام میں، ارمیہ علیہ السلام کے زمانے میں نرجل نامی جو بادشاہ تھا، ملک بابل، اس کے بارے میں بھی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے وَكَانَ مَجُوسِيًّا، وہ بھی مجوسی بادشاہ تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجر کے مجوس بہت مشہور رہے ہیں، جن سے اللہ کے رسول نے جزیہ وصول فرمایا۔ آپ سب کو معلوم ہے وہ مشہور روایت جس کے تحت حضرت عمر بن خطاب نے بھی اہل مجوس سے کیا کیا تھا؟ جزیہ وصول فرمایا تھا۔ تو مجوسیوں کا دین جو ہے وہ آگ پرستی پر مبنی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے انہوں نے کیا کیا؟ زرادشت کو اپنا معبود بنا لیا۔ وہ زرادشت حضرت دانیال علیہ السلام کی مجلسوں میں بیٹھا کرتا تھا، لیکن نبی کی مجلس اور صحبت اس کو کام نہیں آئی، نبی کا مخالف بن گیا، اور اس نے اپنا ایک الگ دین قائم کیا، مجوسیت، اور اسی مجوسیت کو جو قدیم تھی اس کو اس نے زندہ کیا۔ زراتشت بھی اس کو کہتے ہیں، زرادشت بھی کہتے ہیں، اور زرا کا معنی ہوتا ہے آگ کے فارسی میں، اور دشت یا تشت کا فارسی معنی ہوتا ہے مقدس آگ کے پجاری کو زرادشت کہتے ہیں۔ اور یہ آدمی حضرت دانیال کی مجلس سے نکل کر کے اس نے ایک دین قائم کیا تھا۔ اس نے اپنے بارے میں بڑی بڑی عجیب و غریب کہانیاں گڑھی تھی کہ جب میں پیدا ہوا تو مجھے مارنے کے لیے شیاطین آئے، لیکن اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔ پھر اس کے بعد میں بھیڑیوں کا ایک ریوڑ آیا، ان سے بھی اللہ نے مجھ کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد میں بیلوں کا ریوڑ آیا، بیلوں سے بچانے کے لیے اللہ نے ایک مقدس گائے کو بھیجا، اس نے مجھے دودھ پلایا، اور اس ترتیب سے اس نے اپنے بارے میں ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا تقدسانہ عقیدہ لوگوں کے درمیان پھیلایا اور کہا کہ میں ہی تمہارا الہ۔ اور اوستانہ نامی اس نے ایک کتاب لوگوں میں معروف کروائی۔ میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ مجوسیوں کی اصل کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی تھی اس کا نام تھا کنزاربا، بعض لوگوں نے کہا اور بعض نے کہا کنز ربا۔ تو یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ تھی جس کو اللہ نے ایک رات میں اٹھا لیا تھا۔ تو بات ختم ہو گئی مجوسیوں کے بارے میں کہ یہ بڑی عجیب و غریب قوم ہے اور یہ آج بھی پائے جاتے ہیں۔ ہر امت کے اندر مجوس ہے، اس امت کے اندر بھی مجوس ہیں، اور وہ سارے کے سارے تقدیر کے منکر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تقدیر کے انکار سے بچائے۔ اور یہ تقدیر کا انکار محمد ابن الکعب الکندیہ رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے عبداللہ ابن عباس کو فرماتے سنا ہے اول شرک تقع فی هذه الامہ تکذیب بالقدر وہی المجوسیہ، کہ اس امت کے اندر سب سے پہلا شرک جو آئے گا امت محمدیہ میں وہ تقدیر کے انکار سے پیدا ہوگا، اور یہ مجوسیت ہے جو اس امت کا پہلا شرک ہے۔ ہماری امت میں یہ پیدا ہوا تھا، صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ شرک آ گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے شام کے ان تمام قدریوں کے بارے میں کہا تھا ان کو بتا دو انا براء منہم، ہم ان سب سے بری ہیں جو تقدیر کے منکرین ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، مجوسیت کا پورا رد اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، اور یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ ان کے یہاں آگ کی پرستش پائی جاتی ہے، سورج کی پرستش پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ اور دیگر مخلوقات کی پرستش ان کے یہاں پہ جیسے جیسے دن گزرتے گئے آتی گئی۔ اب دوسری قوم جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے اور جس کے شرک کی نفی کی ہے، جس کی الوہیت کا اللہ نے انکار کیا ہے، اس میں سامری بھی ہے، قوم سامری۔ قوم سامری کے بارے میں
امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے، اور امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں، اسی طرح امام ابن اسحاق نے اپنی تاریخ میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وَكَانَ السَّامِرِيُّ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ باجرما، باجرما کا ایک آدمی تھا جس کا نام سامری تھا۔ وَكَانَ مِنْ کرمان، اور یہ جو باجرما علاقہ ہے یہ کرمان کے اندر آتا تھا، اور اس علاقے کے اندر ایک قبیلہ تھا یقال لها سامرہ، جس کو سامرہ کہا جاتا تھا۔ وکان اسم السامری مشتق بها، اور اسی قبیلے سے اس کا نام مشتق تھا سامری، اور اس کا جو اصل نام تھا وہ تھا موسیٰ بن ظفر۔ کیا نام تھا؟ موسیٰ بن ظفر، جو حضرت موسیٰ کا نام ہے وہی نام اس کا بھی تھا۔ لیکن نام کی نسبت بھی آدمی کو کامیاب نہیں بنا سکتی جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو۔ اب آگے دیکھیں اس کے بارے میں، سامری کا اصل معنی ہوتا ہے حراس، نگراں۔ حارس کے معنی میں ہے، یہ نگراں کے معنی میں ہے، حارس کے معنی میں ہے، نگراں کے معنی میں۔ فرعون نے جتنے سامری قوم کے لوگ تھے سب کو اپنا نگراں بنا رکھا تھا، اپنے دربار کے نگراں، اپنی قوموں کے نگراں، ان کے گھروں کے نگراں، کئی طرح کی نگرانیوں پر ان کو مامور کیا تھا۔ اور ان کے ساتھ میں ایک اور بڑی عجیب و غریب چیز تھی کہ یہ سحر اور جادو میں بھی ماہر تھے۔ وَأَنَّهُمْ أَقَامُوا تِمْثَالَيْنِ عَظِيمَيْنِ غَرْبَيْ النِّيلِ، انہوں نے نیل کے دو حصوں میں بڑے بڑے دو تمثال اور بڑے بڑے دو صنم معبود بنائے ہوئے تھے۔ تلقاء مدینۃ الاقصر، یہ جو شہر تھا اقصر، اس کے قریب میں یہ دریائے نیل بہتی تھی، اس کے دو کناروں پر انہوں نے دو بڑے بڑے تمثال بنائے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایسے اس کے اندر جادو کیا ہوا تھا۔ فَكَانَ يَصِيحَانِ بِأَصْوَاتٍ، یہ دونوں بلند آواز سے چیختے تھے، دونوں جو تمثال تھے اس میں سے آوازیں آتی تھی جب جب سورج طلوع ہوتا تھا اور جب جب سورج غروب ہوتا تھا۔ تو اس قوم کے اندر جادو بہت معروف تھا، اور اس قوم کی اصل عبادت گائے کی تھی۔ وَكَانَ سامری من قوم يعبدون البقر، یہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ گائے کی عبادت کرتے تھے۔ فَكَانَ حُبُّ عِبَادَةِ الْبَقَرِ فِي نَفْسِهِ، اب گائے کی عبادت اس کے نفس ہی کے اندر تھی۔ چنانچہ اب کیا ہوا دیکھیں، اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر کیسے فتنہ پیدا کیا اس آدمی نے۔ دیکھو یہ آدمی اپنی قوم کے اندر بڑا عظیم سمجھا جاتا تھا، سامری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وَكَانَ السَّامِرِيُّ عَظِيمًا فِي قَوْمِهِ لِأَنَّ أُمَّهُ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کو غار میں ڈال دیا تھا، اور اس غار کے اندر حضرت جبریل نے اس کی پرورش فرمائی تھی۔ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ مصر سے آگ آ رہی ہے اور اس کے بعد میں تمام قبطیوں کے گھروں کو جلا دے رہی، یہ خواب دیکھنے کے بعد میں اس نے جو حکم دیا تھا کہ تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے، تو اس میں قوم سامری کے بچوں کو بھی قتل کیا جا رہا تھا، قوم بنی اسرائیل کے ساتھ میں قوم سامری کے بچوں کو بھی قتل کیا جا رہا تھا۔ تو اس کی ماں نے اس کو ایک غار کے اندر ڈال لیا تھا، خلفتہ فی غار واطبقت علیہ، اس غار کا دانا اس نے بند کر دیا۔ فکان جبریل یاتیہ فیغدوہ باصابعہ فی واحدۃ لبنا وفی الاخرى عسلا وفی الاخرى سمنا، چنانچہ حضرت جبریل اس کی پرورش کے لیے آتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کم سے کم 3 ایسے بندے گزرے ہیں جن کی پرورش جو ہے نا جبریل علیہ السلام نے کی۔ ابھی بخت نصر کا ذکر آئے گا، اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بندہ بھی ہے۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، ایسے ہی حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ بات کہی گئی، اور بعض روایتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی، تو تفصیل بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن اب یہ دیکھیے کیا ہوا، حضرت جبریل اس کے پاس میں اس کی پرورش کے لیے آتے تھے، اپنے ہاتھ میں کیا لے کے آتے تھے؟ لبن لے کے آتے تھے، عسل لے کے، شہد لے کے آتے تھے، اور گھی لے کر کے آتے تھے، اور یہ اس کو کھلاتے تھے۔ فلم یزل یغدوہ حتی نشأ وترعرع، اس کی پرورش کرتے رہے یہاں تک کہ یہ بڑا ہو گیا۔ وکان تتبع سریعا فرس جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی رفتار سے وہ دوڑتا تھا۔ اب جبریل پرورش کریں گے تو کچھ تو فائدہ ہوگا، تو جبریل علیہ السلام کی گھوڑی جہاں قدم رکھتی تھی وہاں وہ بھی دوڑتے ہوئے پہنچ جاتا تھا، اور اس کے پاس میں ایک سرہ تھی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بات نقل کی ہے
کہ اس کے وکانت لہو سرہ، اس کے پاس ایک تھیلی تھی، وکان یجمع فیہ تراب فرس جبریل، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے کی مٹیاں یہ اپنے اس سرہ کے اندر جمع کیا کرتا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ قوم موسیٰ جو ہے وہ بقر کی محبت ان کے دلوں میں بھی بہت زیادہ ہے، یہ تو تھا ہی بقر کی عبادت کرنے والا، لیکن اس نے دیکھا کہ قوم موسیٰ کے دل میں بھی یہ بڑی محبت، اور قوم موسیٰ کے دل میں گائے کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں کے اندر گائے کی محبت ڈال دی گئی تھی۔ اور اتنی محبت آپ اندازہ لگائیں کہ جو پتھر اللہ نے ان کے لیے نازل فرمایا تھا جس سے 12 چشمے پھوٹتے تھے، اس پتھر کو انہوں نے گائے کی شکل دے رکھی تھی۔ کیا محبت دیکھو ان کی۔ تو یہ محبت کا اندازہ سامری نے کئی مقامات پہ لگایا۔ ایک مرتبہ کا ذکر حضرت قتادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ میں گزر رہے تھے، کس کے پاس سے؟ عمالقہ قوم کے پاس سے۔ وَكَانَ مُوسَىٰ يَمُرُّ عَلَىٰ قَوْمِ عَمَالِقَةَ، قوم عمالقہ کے پاس سے آپ گزر رہے تھے، اور قوم عمالقہ کو دیکھا کہ وہ بقر کی عبادت کر رہے ہیں۔ کس کی؟ گائے کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسی گائے بنا دو۔ کیا کر دو؟ ہمارے لیے بھی ایسی گائے بنا دو، ہم بھی اس کی عبادت کریں گے۔ یہ ماجرا کس نے دیکھا؟ سامری نے دیکھا۔ اب اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ بنو اسرائیل کے دل میں جو ہے گائے کی محبت بہت زیادہ ہے، اور میں اس راستے سے ان کو گمراہ کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تمثال بنانا سیکھا۔ بہترین انداز سے اس نے صنم اور بت بنانے سیکھے۔ ایک دن یہ بت بنا رہا تھا، حضرت قتادہ کہتے ہیں فمر علیہ ہارون موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے۔ وَكَانَ يَنْحَتُ الْعِجْلَ، یہ کیا کر رہا تھا؟ بچڑا بنا رہا تھا، بچڑا بنانے کی پریکٹس کر رہا تھا۔ فَقَالَ مَا تَصْنَعُ يَا سامری، اے سامری کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اصنع ما لا يضر ولا ينفع، میں ایسی چیز بنا رہا ہوں جو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ وَكَانَ لَهُ لَمَّةٌ إِلَى اسلام ہارون، حضرت ہارون کے اسلام کی طرف وہ ذرا میلان دکھاتا تھا۔ تو حضرت ہارون نے اس کو دعا دی، کہا اللہم اعط ما سأل علی ما فی نفسی، اے اللہ اس کے دل میں جو ہے اس کو دے دے، یہ جو مانگ رہا ہے تجھ سے اس کو عطا فرما۔ ومضى ہارون علیہ السلام، حضرت ہارون یہ دعا دے کے گزر گئے۔ فقال السامری، حضرت یہ جو سامری تھا اس نے دعا کی، کہا اللہم انی اسألوک ان تعطینی ھذا، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے عطا فرما دے۔ یہ جو ہارون نے میرے حق میں دعا فرمائی ہے، ٹھیک ہے میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ جب میں یہ عجل بنانا چاہوں اور چاہوں کہ اس کے اندر روح آ جائے، اس کے اندر جسد آ جائے، اس کے اندر دم اور خون آ جائے اور وہ خوار مارنے لگے، اس کی آواز آنے لگے، اے اللہ تو ایسا کر دے۔ چنانچہ وہ ایسا ہی ہوا، اس کی دعا اللہ نے قبول فرما لی، کیونکہ حضرت ہارون نے کہا تھا اللہ اس کے دل میں جو ہے یہ جو مانگ رہا ہے دے دے اس کو۔ اب اس نے ایک بڑا عجیب و غریب کام کیا، اس کے پاس جتنے مرتبہ میں اس نے مٹیاں جمع کی تھی، احادیث میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ اس نے مٹیاں جمع کی تھی۔ ایک مرتبہ اس وقت جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون اپنے گھوڑے کے اوپر سوار کر کے آسمان میں لے جا رہے تھے، اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں جن انبیاء کو معراج کرائی گئی حدیث میں کم از کم 3 سے 4 انبیاء کا ذکر آتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، حضرت ابراہیم بھی اس میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس میں ہے، ایسے ہی حضرت حزقیل علیہ السلام ہے 3، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام لے جانے کے لیے آئے، اپنے گھوڑے پہ سوار کیا، اور جیسے ہی آسمان کی طرف بلند ہونے لگے سامری نے یہ منظر دیکھ لیا، اور آتے ہی اس نے حضرت جبریل کے فرس کے نیچے کی مٹی اپنی تھیلی میں ڈال لی۔ اور دوسری مرتبہ اس وقت جبکہ فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام اس گھوڑی کے اوپر سوار ہو کر کے آئے، جس کو فرس الحیات کہا جاتا ہے۔
حدیث کے اندر دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں خلق اللہ الموت علی صورت کبش، اللہ نے موت کو بھیڑ کی شکل میں پیدا فرمایا ہے. املحا لا یمر علی شیء ولا یجد ریحہ شیء الا مات، کہ یہ بھیڑ کی شکل میں اللہ نے موت کو پیدا فرمایا ہے، جب یہ کسی بھی چیز پر سے گزرتی ہے یا اس کی ہوا بھی کسی چیز کو لگتی ہے وہ مر جاتا ہے. وخلق اللہ الحیات علی صورت فرس ابلق، اور اللہ نے حیات کو، زندگی کو چتکبرے گھوڑے کی شکل میں پیدا فرمایا ہے. وہی التی کان جبریل والانبیاء یرکبون علیہا، اور یہی وہ سواری تھی جس پر جبریل اور اللہ کے انبیاء کو سوار کیا گیا ہے. وَلَا يَجِدُ رِيحَهَا شَيْءٌ إِلَّا حَيًّا، اور جس چیز کو اس کی ہوا لگ جاتی ہے، جس چیز پر یہ واقع ہو جاتا ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے. چنانچہ ریح حیات، فرس حیات پہ حضرت جبریل سوار ہو کر کے آئے. یہ زندگی ہے. وہ گھوڑا کیا تھا؟ زندگی. اللہ اکبر. جیسے قیامت کے دن موت کو قبض کی شکل میں لایا جائے گا، ویسے زندگی کی مثال اللہ نے زندگی کو کس شکل میں پیدا فرمایا؟ گھوڑے کی شکل. تو اب یہ گھوڑا جس چیز پر سے گزرتا تھا، جس زمین پر سے گزرتا تھا، اس کی ہوا جس چیز کو لگتی تھی وہ لہلہانے لگتی تھی، سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی. چنانچہ وہ اس کے نیچے کی مٹی اٹھا کر کے اپنے ساتھ میں یہ رکھ لیا کرتا تھا. تو 2 مرتبہ اس نے رکھا ہے. ایک مرتبہ جبکہ حضرت موسیٰ کو معراج کرائی جا رہی تھی، دوسری مرتبہ اس وقت جبکہ قوم فرعون کو غرق کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام آئے. دونوں مرتبہ کی مٹی اٹھا کے اس نے اپنے ساتھ میں رکھ لی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہی پوچھا تھا فما خطبک یا سامری، سامری تیرا معاملہ کیا ہے، کیسے تو نے یہ چیز حاصل کی ہے؟ تو اس نے یہی کہا تھا بصرت بما لم یبصروا به، میں نے وہ دیکھا ہے یہ لوگ جو نہیں دیکھ سکتے. فرأیت ما لم یروا، میں نے وہ چیز دیکھا ہے جو یہ لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں. فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، ٹھیک ہے نا. تو اس نے کیا کیا؟ یہی مٹی جو ہے اپنے ساتھ میں رکھی. اب بعض روایتوں میں آتا ہے فجاء الیہ ابلیس، ابلیس اس کے پاس میں آیا. اب ابلیس کا کام دیکھو کتنا شدید ہے. فجاء الیہ ابلیس، ابلیس آیا والقى فی روعہ، اس کے دل میں یہ بات ڈالی ان القی، یہ جو تیرے پاس میں مٹی ہے یہ تو ڈال دینا اور اس کو کہنا وقل له عجلا، کن عجلا له خوار، اور کہنا کہ تو آواز لگاتا ہوا کیا بن جا؟ عجل بن جا، آواز لگاتا ہوا تو بچڑا بن جا. یہ بات ابلیس نے اس کے دل میں ڈال دی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون اپنی قوم کو لے کر جب سمندر سے باہر نکلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے گئے اللہ سے ملاقات کے لیے، ادھر حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم نے جو جو سونا چاندی قوم فرعون سے جمع کیا ہے لاؤ اس کو پاک کیا جائے، اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں، اس کو جلا دیں گے. چنانچہ جب سارا سب جلایا جا رہا تھا تو سامری بھی اپنی ساری چیزیں لے کر کے آیا اور ساتھ میں اس کے یہ مٹی بھی تھی. اور اس نے مٹی ڈالتے ہوئے 2 کام کیے. پہلا کام یہ کیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام سے 2 مرتبہ تاکدن پوچھ لیا. قال یا ہارون القہ ما فی یدی، کہا اے ہارون جو میرے ہاتھ میں ہے ڈال دوں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا القی، ڈال دو. اس نے کہا پھر پوچھا، کہا ڈال دوں؟ کہا بالکل ڈال دو. اب اس نے ڈالنے سے پہلے جو کلمات پڑھے وہ کلمات تھے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرار ہو رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے. کیا ہو گئے؟ فرعون سے بھاگ رہے ہیں، راستہ بھٹک گئے. اللہ سے آپ نے بات کی کہ اللہ رب العالمین ماجرا کیا ہے، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، راستہ نہیں مل رہا ہے جدھر تو نے جانے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ تم بھاگ تو رہے ہو لیکن یوسف کی وصیت کو بھول کر کے جا رہے ہو. نبیوں کے ساتھ میں ایسا ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بوڑھی عورت سے کہا تھا، کیا کہا تھا
کہ اے بوڑھی عورت، وہ جب حضرت نوح کشتی بناتے تھے تو وہ آتی تھی کہتی تھی اے نوح مجھے بھی اپنے ساتھ میں لے چلنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے اماں جب اللہ کا حکم آئے گا میں تجھے بتا دوں گا، لیکن وہ بوڑھی عورت اپنے گھر میں اس انتظار میں تھی کہ اللہ کا امر آئے گا تو حضرت نوح مجھے بتائیں گے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام بھول گئے۔ اللہ نے اس بوڑھی عورت کی حفاظت فرمائی، اور جب طوفان ختم ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہی بوڑھی عورت اپنے کٹیا کے اندر بہترین انداز میں موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین یہ کیسے بچ گئی؟ کہا نوح تم تو اپنا وعدہ بھول گئے تھے لیکن ہم اپنا وعدہ تو نہیں بھولے نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب بھول گئے اللہ نے یاد دلایا، کہا جاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ۔ حضرت یوسف کو ساتھ لے جانے لگے اور دو لاشوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لاش کو حضرت نوح نے منتقل فرمایا ہے، دوسری لاش کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتقل فرمایا ہے۔ حضرت آدم کے بارے میں حضرت نوح نے وصیت فرمائی تھی کہ اے نوح، اے میرے بچے، میری لاش کو ایک طوفان آنے والا ہے، اس سے پہلے تو کیا کرنا، میری لاش کو اپنی کشتی میں سوار کر لینا۔ تو حضرت آدم کو منتقل کیا ہے حضرت نوح نے، ایسے حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش کو منتقل کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب جب منتقلی کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین لاش کہاں ہے؟ کہا گیا کہ بھائی آپ اپنی قوم کے بوڑھوں سے پوچھو۔ اب بوڑھوں کا اپنا ایک مقام ہے، دیکھو اللہ سارے بوڑھوں کو خیر عطا فرمائے، اپنے بوڑھوں کو برا مت سمجھو بزرگوں۔ اور دوستو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا البرکۃ مع اکابرکم، لوگوں تمہارے بوڑھوں کے ساتھ میں برکت رکھ دی گئی ہے، جس گھر کے اندر بوڑھے نہ ہو اس گھر کے اندر برکت کا ایک حصہ نہیں رہتا ہے۔ چنانچہ اپنے بوڑھوں کی قدر کرو۔ حضرت موسیٰ نے بوڑھوں کو جمع کیا، بوڑھوں میں ایک بوڑھی عورت۔ اب بوڑھوں میں سارے بوڑھے کہہ رہے ہم کو نہیں معلوم، ایک بوڑھی عورت جو جس کے کان کمزور ہو گئے تھے سب سے پیچھے تھی، حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ تو نے حکم دیا ہے، اب میں جو بات بول رہا ہوں اے اللہ جو اصل بوڑھا ہے جس کو علم ہے اس تک میری یہ بات پہنچا، باقی دیگر کسی کو یہ بات مت پہنچا۔ ساروں کے کان اسم بنا دیے گئے اور وہ بات سیدھے اس بوڑھی عورت کے کان میں پہنچی۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہاں ہے بتاؤ؟ وہ بوڑھی عورت آئی، کہا دو شرطوں کے ساتھ میں بتاؤں گی، ایک تو یہ کہ جنت میں تمہاری معیت مجھ کو چاہیے۔ کیا چاہیے؟ جنت میں معیت چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے دعا فرمائی اے اللہ اس کو میرا ساتھی بنا دے۔ اب دعا بھی قبول ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ سمندر کے فلاں حصے میں ہے۔ اب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے تو ایگزیکٹ جگہ نہیں معلوم۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو چیزیں کی، ایک چھوٹے سے بیل کی شکل بنائی اور دوسرے ایک اور جانور کی شکل بنائی، اور اس کو اللہ سے دعا کرنے کے بعد میں کچھ کلمات اللہ نے سکھائے، وہ کلمات آپ نے ان دونوں چیزوں پر پڑھے اور اس کو دریا میں جاری کر دیا۔ وہ دونوں سیدھے وہاں پہ پہنچے جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش تھی، اور یہ اس لیے چھپایا گیا تھا کیونکہ حضرت یوسف انتہائی خوبصورت تھے۔ اس بات کا ڈر تھا حضرت یوسف کو کہ کہیں قوم مجھ کو ہی معبود نہ بنا لے۔ ہر نبی نے یہ کوشش کی ہے، جناب محمد رسول اللہ نے بھی مرنے سے پہلے کوشش کی تھی کہ اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا۔ اب سامری نے یہ بھی دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ اس عجل کے اوپر، اس تمثال کے اوپر آپ نے جو کلمات پڑھے تھے تو وہ چلنا شروع ہو گیا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے وہ جو مٹی ڈال رہا تھا وہی کلمات جو موسیٰ نے پڑھے تھے اس نے بھی پڑھے، اس کے بعد میں مٹی ڈال دی۔ اب اس کے بعد میں اس نے کہا کن عجلا لہو خوار، کہ تو چلاتا ہوا بچڑا بن جا۔ چنانچہ ویسے ہی وہ بچڑا بن گیا اور پورا سونے کا تھا۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعض احادیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ وہ ایسا بچڑا بن گیا جس کے اندر کیا تھا، گوشت، خون، چلتا پھرتا، آواز دیتا۔ یہ منظر دیکھ کر کے پوری قوم گمراہ ہو گئی اور قوم دو حصوں میں بٹ گئی۔ بعض تو جو شرک کا شکار ہوئے، بعض وہ تھے جو شرک کا شکار نہیں ہوئے، لیکن اس بچڑے کی محبت، حضرت بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں آ گئی۔ اب حضرت موسیٰ واپس آئے تو آپ نے اپنی قوم کی چھٹائی شروع کی،
سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ اس بچڑے کو جو کہ چلتا پھرتا گوشت کا بن گیا تھا اس کو جلایا، اور جلانے کے بعد میں اس کی راکھ کو آپ نے دریا میں ڈال دیا، اور اس کے بعد میں دریا کے ایک مقام جہاں پہ یہ ڈالا تھا اس کا پانی اکٹھا کر کے آپ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ سارے کے سارے لوگ یہ پانی پیو۔ اب سارے لوگوں نے پانی پیا، اس میں جتنے اس بقر کی عبادت کرنے والے تھے سب کے چہرے سونے کے بن گئے، ان کا چہرہ پورا سنہری ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے ان کو الگ کر دیا، اے تم الگ ہو جاؤ، سارے الگ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب دوسرے لوگ آؤ، دوسرے لوگ جن کے دلوں میں محبت تھی بقر کی، ان کو آپ نے پانی پلایا، ان کی مونچھوں اور ان کی داڑھیوں پہ سونا سونا ہی سونا سونا، ان کی داڑھیاں ان کی مونچھیں سونے کی بن گئی۔ اب دونوں کو اللہ رب العالمین نے سزا عطا فرمائی، ایک کو چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک فرمایا اور دوسروں کو اللہ رب العالمین نے قتل کے ذریعے کہا قتل کرو، اب اپنے آپ کو مارو، یہی سزا ہے تمہاری۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ نے سامری سے کہا کہ اب میں تجھ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے قتل کا ارادہ فرمایا، اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ اے موسیٰ اس کو قتل مت کرو، لِأَنَّهُ كَانَ سَخِيًّا، اس لیے کہ بڑا فیاض آدمی تھا، سخاوت کرتا تھا، کھلاتا پلاتا تھا۔ اس کے کھلانے پلانے کے اثر سے اللہ نے کہا موسیٰ ہلاک مت کرو، اس کو مارو مت کرو، اس کو بددعا دے دو۔ حضرت موسیٰ نے بددعا دی، کہا اللہ تیرے اوپر ایسی بیماری ڈال دے کہ تو بس یہی پکارتا رہے لا مساس لا مساس، اور کئی بیماریاں اس کو ہو گئی۔ چنانچہ یہ جنگلوں میں جاتا تھا، جنگلوں میں جانور اس سے کہتے تھے لا مساس، تو ہٹ جا، تو دور رہے۔ جانور تک درندے پرند اس سے خطاب کر کے کہتے تھے کہ تو ہمارے قریب مت آئے، اور ایسی بیماری اس کو ہو گئی تھی۔ بعض روایتوں میں اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے، پہلے یہ بت بناتا تھا تو اب یہ اپنے ہاتھ سے بت بھی نہیں بنا سکتا تھا، اور ایسی بیماری کا شکار ہوا کہ الامان والحفیظ۔ اور یہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو درس دیا ہے کہ جتنے بدعتی ہیں، جتنے قوم میں شرک کے پھیلانے والے ہیں، ان کو اعلیٰ اقل درجات بددعا دینی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ بددعا دینا چاہیے ان کو کہ اللہ ان کو ایسی سزا دے جس کے یہ مستحق ہے۔ دوسرا کام ان کے حق میں یہ ہے کہ ان کو قوم سے الگ کر دیا جانا چاہیے، جتنے بدعتی ہیں ان کو کیا کیا جانا چاہیے؟ قوم سے الگ کر دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کتاب الاموال کے اندر ابو عبید قاسم ابن السلام رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اوپر قابض آ گئے تو آپ نے اپنے فرمانوں میں ایک فرمان یہ جاری فرمایا تھا کہ آج کے بعد میں کوئی بھی جو مدینہ یا مدینہ کے باہر بدعت کو انجام دے گا اس کا مال ہم قبول نہیں کریں گے، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کریں گے، اس کا صدقہ، اس کے خیرات کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی کے فرامین میں سے تھا یہ۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب نے اپنے زمانے میں یہ حکم جاری فرمایا تھا کہ جتنے بدعتی ہیں ان کا مقام معاشرے اور سماج میں نہیں ہے، جیل خانے کے اندر ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی یہ جو قوم تھی سامری، ان کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک سے بچا کے رکھے، اور اس طرح جو اور دیگر قومیں آئی ہیں ان کے شرکوں کی مزید تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے الہ الہ کی تشریح بیان فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب سے، ہماری قوم سے، ہماری نسل سے، ہماری جو بھی جماعتیں ہیں سب سے اللہ رب العالمین شرک کا خاتمہ فرما دے۔